بسم الله الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی. جو شرح ہے اس میں سے عبارت ابن شام کی یہ ہے کہ وَأَمَّهَاتِ وَتَعَالَى فَعَدَّهُمَا جَمَاعَةٌ مِّنَ النَّحْوِيِّينَ فی اسماء الافعال والصواب انہما فعل امر بدلیل انہما دالان علی الطلب وتلحقهما یا المخاطبۃ. نحن نقول ہاتی و تعالی. یہاں پہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ کلمہ کی اقسام میں سے فعل کے بارے میں چل رہی ہے، اور فعل کی تین اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی کی گفتگو مکمل ہو چکی اور ابھی ہم داخل ہیں فعل امر کی گفتگو کے متعلق. فعل مضارع کو بھی کیا چھوڑا ہوا ہے. فعل امر کی گفتگو میں جو سب سے پہلی مصنف نے یہ پہچان بیان کروائی تھی کہ فعل امر کی جو علامت ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن اس کی جو ایک علامت ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے. ان میں سے پہلی چیز معنوی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، طلب والا ہونا چاہیے. دوسری چیز لفظی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یا مخاطبہ جو مؤنث کی یا ہے وہ کیا لگ سکتی ہو. یہ دونوں اگر شرطیں موجود رہیں گی تو ہی ہم اسے کیا ہے فعل امر کہیں گے. اچھا، یہ گفتگو پھر ہوئی. پھر اس کے بعد تین کلمات ہمارے سامنے ایسے ہے کہ جس کے بارے میں نحویوں کا اختلاف ہے کہ آیا یہ فعل امر ہیں یا اسم فعل ہیں. ٹھیک ہے، یہ اختلاف جو ہے وہ فقط ایک لفظی اختلاف ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں، مگر نہ معنی سب کے مطابق ہے ان کا طلب ہی ہے. وہ اختلاف اس وجہ سے پیدا ہوا کہ کیا یہ تین افعال، یہ جو تین کلمات ہیں ہمارے پاس، کیا ان کے ساتھ یا مخاطبہ لگتی ہے یا مخاطبہ نہیں لگتی. یعنی یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ جو تین افعال ہیں، ٹھیک ہے، ہلما اور ہاتے اور تعال. ہلما، ہاتے اور جو تعال ہیں، ان تینوں کا جو معنی ہے وہ طلب والی ہے. ٹھیک ہے، ہلما تم آ جاؤ یا تم لے آؤ، تعال تم آ جاؤ، ہاتے کیا ہے تم لے آؤ. تو معنی سب کا کیا طلب والی ہے. یعنی جو فعل امر کی علامت مرکب تھی دو چیزوں میں سے، وہ ایک حصہ پائے جاتا ہے علامت کا، طلب کا معنی. اختلاف نحویوں کے اس میں ہے کہ جو دوسرا حصہ ہے کہ یا مخاطبہ کیا ان کے ساتھ کلام عرب میں لگی ہوئی ہے یا لگی نہیں ہوئی. ہلما کے متعلق تو مصنف نے کہا تھا کہ جو اہل حجاز ہیں کہ جن کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا ہے جن کے لہجے میں، تو ان لوگوں کے مطابق قرآن مجید کے اندر ہمیں ہلما اس حالت میں نظر آتا ہے کہ خطاب جمع کو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہلما کیا ہے واحد کی اسی طرح ہلما ہی رہتا ہے، ہلمو نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی، جبکہ خطاب کیا ہے وہ جمع کو ہے. قل اخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہہ جاؤ، ہلما ہے وہاں پہ. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا پھر یہ کہ یہ فعل امر نہیں ہے پھر، کیونکہ فعل امر ہوتا تو یہ چینج ہو جاتا ہے نا، اس کے اندر تبدیلی لازم نہیں ہے. جب یہ تبدیل نہیں ہوا، ایک ہی جگہ پہ رہا ہے، تو پھر یہ فعل امر نہیں ہے، یہ کیا ہے اس میں فعل ہے. پھر بیان کیا تھا کہ بنو تمیم والوں کے لہجے میں جو ہے وہ اس کے ساتھ تبدیلی کر دی جاتی ہے کہ اگر یہ جمع کو خطاب ہو یا مؤنث کو ہو تو وہ پھر وہ جمع بھی لگ جاتی ہے اور یا مخاطبہ بھی لگ جاتی ہے، ہلمی وہاں پہ بن جاتا ہے. لیکن اہل حجاز کے مطابق کیا ایسا نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بھی کیا ایسا نہیں ہے. یہ خلاصہ تھا کل کے درس کا. آج کا جو درس ہے وہ ہلما کے بعد دو جو کلمات ہیں، ہاتے اور تعال، اس کے اوپر کیا درس ہے. ہاتے کا مطلب کیا ہے لے آؤ، اور تعال کا مطلب کیا ہے آ جاؤ. اس کے بارے میں کیا اختلاف ہے، تو یہاں پہ ہم عبارت سے اس کو لے آتے ہیں. یہاں پہ کوئی استدلالی بحث ابھی تک نہیں شروع ہو رہی. وَأَمَّهَاتِ وَتَعَالَى فَعَدَّهُمَا جَمَاعَةٌ مِّنَ النَّحْوِيِّينَ. تو نحویوں کی ایک جماعت نے عدہما، ان دونوں کو شمار کیا ہے. کس میں سے شمار کیا ہے؟ فی اسماء الافعال، اسماء میں سے شمار کیا ہے. اور اس اسماء کا کیا نام رکھا ہے؟ اسم فعل، یعنی ایک ایسا اسم کہ جس کا معنی کیا ہوتا ہے فعل والا ہوتا ہے. والصواب، اور درست کیا ہے کہ انہما فعل امرن، کہ یہ دونوں کیا ہیں فعل امر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہلما کو بھی مصنف ایک اعتبار سے فعل امر کہہ چکے ہیں جو ان کی عبارت سے ایک رجحان نظر آ رہا تھا، اور ہاتے اور تعال کو بھی کیا کہہ دیا فعل امر کہہ دیا.
بے دلیل، دلیل کیا ہے کہ انہما دالان علی الطلب، کہ یہ دونوں طلب کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ہاتھ اور تال، وتلحقہما یا المخاطبت، اور ان دونوں کے ساتھ یا مخاطبہ بھی لگ جاتی ہے، تقولو یعنی اے عرب، یا نقول یا ہم، یعنی ہم عرب یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاتی کہتے ہیں، یعنی مؤنث کو اگر خطاب کرنا ہو تو ہاتے کے ساتھ کیا یا لگا دیتے ہیں، ہاتی۔ اسی طریقے سے تعال میں بھی کیا لگا دیتے ہیں؟ یا لگا دیتے ہیں، تعالی نہیں کہتے، تعالی کہہ دیتے ہیں، وہ پھر بیان کریں گے کہ تعال کی جو لام ہے وہ مفتوح رہتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے جی۔ وعلم ابھی بیان کر رہے ہیں کہ ان آخر ہاتھ مکسور ابداً، کہ ہاتھ کا جو آخر ہے یہ تو ہمیشہ کیا مکسور رہتا ہے، الا اذا کان لجماعت المذکرین، مگر یہ جمع مذکر کے لیے اگر ہوگا تو فإنه یضم، تو پھر اس کو کیا دیں گے؟ اس کے آخر کو کیا دیں گے؟ ضمہ دیں گے۔ فنقول ہاتھ یا زیدو، اس میں کیا رہا؟ یہ مکسور رہا مفرد میں، ہاتی یا ہندن مؤنث مفرد میں بھی کیا ہے؟ یہ مکسور رہا، ہاتیہ یا زیدان تثنیہ میں بھی کیا مکسور رہا، او یا ہندان یا تثنیہ مؤنث میں بھی یہ کیا رہا؟ ہاتیہ ہی رہے گا، ہاتین یا ہندات جمع مؤنث میں بھی یہ مکسور رہا، کل ذالک بکسر تا، ان تمام میں کیا ہے؟ تا کا کسرہ ہے، لیکن جب جمع مذکر کے لیے ہوگا تو پھر اس کے اوپر کیا لگے گا؟ ضمہ لگے گا۔ وَتَقُولُ ہاتو یا قوم، ہاتو یا قوم میں آپ کیا کہیں گے؟ بِضَمِّهَا، وَتَقُولُ یا ہاتو، وَتَقُولُ ہاتو یا قوم بِضَمِّهَا، ہاتو یا قوم آپ کیا کہتے ہیں؟ بِضَمِّهَا، یعنی اس کے آخر کو آپ کیا دیتے ہیں؟ تا کو آپ ضمہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایسے ہے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہ اپنے برہان کو لے کر آؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی قرآن مجید کی یہ آیت دلیل بن جائے گی اس بات کی کہ ہاتھ کی حالت کیا تبدیل ہوتی رہتی ہے، اگر قرآن مجید میں جمع کے لیے آیا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہاتھوں کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے امر میں تو وہ دو چیزیں تھیں، پھر یہاں دونوں کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ اچھا ایک ہم حلومہ کے بارے میں کچھ غلط تو نہیں بیان کر دیا ہم نے؟ ہاں حلومہ کے بارے میں الٹ تھی بات، معذرت۔ حلومہ کے بارے میں جو اہل حجاز کا نظریہ بیان کیا کہ وہ ایک ہی حالت پہ رہتا ہے، وہ اہل حجاز کا نظریہ کیا ہے؟ یہ اسم فعل ہے۔ ہاں حلومہ کے بارے میں اہل حجاز کیا ہے؟ اسم فعل ہے، یعنی وہ قرآن کے اندر تبدیل نہیں ہوا، وہ اپنی حالت پہ باقی رہا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوئی، ایک ہی جگہ پہ باقی رہے، ٹھیک ہے۔ تو حلومہ کیا اپنی ایک حالت پہ باقی رہا ہے تو اس کو اسم فعل کہہ دیا، لیکن ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ایک حالت پہ باقی نہیں رہتا، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُم میں کیا ہو گیا؟ یہ جمع کے صیغے میں آ گیا، تو اس سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ اگر یہ مؤنث کے لیے ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہاتی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ جمع ہو رہا ہے، کیونکہ یہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ آخِرَ تَعَالَى، تعالیٰ کا جو آخر ہے مفتوح فی جمیع احوال من غیر استثناء، اس کا جو آخر ہے وہ مفتوح رہتا ہے اپنے تمام حالات میں، چاہے یعنی یہ واو جمع کے ساتھ لگے تو پھر بھی تعالو نہیں پڑھیں گے، تعالو پڑھیں گے، چاہے یہ یا کے ساتھ لگے پھر بھی تعالی نہیں پڑھیں گے، تعالی پڑھیں گے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ تقولو آپ کہتے ہیں، تعالی یا زیدو کہتے ہیں یعنی یہ واحد ہے، تعالی یا ہندو کہتے ہیں، تعالی یا زیدان کہتے ہیں، تعالو یا زیدون، تعالین یا ہندات، کل ذالک بالفتح یا کل ذالک بالفتح، ان تمام چیزوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فتح کے ساتھ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایسے ہے، قُلْ تَعَالَوْا اُتْلُوا، تم میرے پاس آؤ میں کیا تلاوت کرتا ہوں، یا وقال تعالی، یا اللہ نے کہا کہ فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُنَّا، کہ تم میرے پاس آؤ میں تمہیں کیا ہے وہ طلاق متع دیتا ہوں، طلاق متع ایک قسم ہے۔ وَمِن ثَمَّ، اسی وجہ سے لَحَنُوا مَنْ قَالَ، انہوں نے غلطی کی ہے، لحن کیا مطلب؟ غلطی کی ہے، من قالا جنہوں نے اس طرح کیا ہے کہا ہے، کس طرح کہا ہے؟ تعالی اقاسم کالہمومہ تعالی بکسر اللام، ہاں تو تعالی میں انہوں نے جو کسرہ پڑھا یہ کیا غلط ہے، تعالی کیا انہیں کہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ خواتین بھی وہ تعالی کہتے ہیں، تعالی کہتے ہیں، بچی کو پکارتی ہے نا تو وہ تعالی کہتے ہیں، وہ تو ان کی شاید ہے تو ان کی جو لغت چلتی رہتی ہے، ان کی عربی زبان جو ہے فصیح سے ہٹ کے تعالی، ٹوٹی بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے کہ تعالی میرے پاس آؤ قاسم کالہمومہ، میں تمہارے لیے غموں کو تقسیم کر دیتا ہوں، یعنی ہم آپس میں غم بانٹ لیتے ہیں، تعالی، تو وہ جو ہے وہ غلط پڑھ رہا ہے، یعنی جملہ بھی کیا غلط پڑھ رہا ہے، تعالی وہ کہہ رہا ہے، تعالی ہونا چاہیے۔ کھولیں بھی دروازہ ہوا اس طرح کی شاعری کرتے ہیں، اخلاق کو خراب کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہو گئی. پھر بس ان اختلافی چیزوں کا خلاصہ ہمارے سامنے کیا آیا کہ ہلما کے بارے میں قرآن مجید کا کیا موقف آ گیا؟ اس میں فعل ہے. اس میں فعل ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا آخر تبدیل نہیں ہوا، ایک ہی طرح رہا ہے. ٹھیک ہے، جب ایک طرح رہا ہے تو اب اس کی جب ہم مؤنث بنائیں گے تو ہلمی نہیں ہوگا، یا نہیں لگے گی. جب یا نہیں لگے گی تو فعل امر کی علامت کیا ہے؟ اس میں مکمل نہیں ہوگی. جبکہ جو ہاتے ہے اور تعالی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں کیا رہیں گے؟ فعل امر ہو جائیں گے. یہ ناویوں کے نزدیک ہے، مصنف کے نزدیک تو نہیں، یا مصنف کے نزدیک بھی یہی ہے. نہیں، والثواب، مصنف ثواب لکھا نا، جی یہ عبارت ہے نہیں والثواب. لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انہما فعل ہاں، انہما فعلا امر، فعلان تھا تو نون گر گئی مضاف کی امر کی طرف، انہما فعلا امر. ٹھیک ہے، واضح. تو یعنی یہ خلاصہ آ گیا ہمارے پاس کہ فعل امر میں یہ جو اختلافی تین چیزیں ہیں، اس میں موقف جو آیا ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہی آیا ہے. کہ ہلما میں قرآن مجید کی 2 آیات انہوں نے پیش کی، وہاں پہ کیا ہے یہ ایک ہی طرح رہا ہے، حالانکہ جمع کو کیا خطاب تھا وہاں پہ. اور یہاں پہ قرآن مجید کی آیات پیش کی کہ قل ہاتو میں جمع کا صیغہ آ گیا، اور تعالینا ہو گیا وہاں پہ بھی کیا یا لگ گئی، تعالینا امتعکن کی جو آیت تھی. اچھا جی، ولما فرغت، تو امر کی بحث کیا ختم ہوگی. ولما فرغت من ذکر علامات الامر و حکم ہی، جب میں فعل امر کی علامات کے ذکر سے اور اس کے حکم سے فارغ ہو گیا، و بیان ما، اور اس چیز کے بیان سے بھی فارغ ہو گیا کہ مختلف فیہ منہ، کہ جس کے بارے میں اختلاف کیا گیا، منہ امر میں سے، یعنی جس کے بارے میں امر میں سے اختلاف کیا گیا اس کے بیان سے بھی فارغ ہو گیا. تو سلست بالمضارع، تو تیسری دفعہ میں کلام کس کے اوپر لے کر آیا؟ مضارع کے اوپر لے کر آیا. سب سے پہلے مضارع کی کیا علامت بیان کریں گے؟ مضارع کی علامت کیا ہے کہ لم جو جازمہ ہے یہ اس کے اوپر کیا داخل ہوتا ہے. یعنی لم جو ہے وہ فعل ماضی کے اوپر بھی داخل نہیں ہوتا، فعل امر کے اوپر بھی داخل نہیں ہوتا، اسم وغیرہ کے اوپر بھی داخل نہیں ہوتا. یہ کس کے اوپر داخل ہوتا ہے؟ فقط اور فقط فعل مضارع کے اوپر. فذکرت ان علامتہ، اس کی علامت میں نے ذکر کی کہ کیا ہے کہ ان یصلح دخول لم علیہ، کہ لم کا داخل ہونا اس کے اوپر یصلح صحیح ہو، صالح ہو، یعنی اچھا ہو، داخل ہو سکتا ہو. جیسے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 یہاں پہ کیا فعل مضارع ہیں. لم یلد میں یلد کیا ہے؟ یلد کو اگر پوچھے بھی یلد کیا ہے، آپ کہیں گے اس کے شروع میں لم لگا ہوا ہے، تو ہم سیدھا کیا کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے. یولد کوئی پوچھے کہ یولد کیا چیز ہے، آپ کہیں گے یہ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، کیونکہ اس کے شروع میں کیا ہے؟ لم ہے. یکن لہو، کوئی پوچھے یکن کیا چیز ہے، تو اس کو بھی کیا ہم فعل مضارع کہہ دیں گے، کیونکہ شروع میں کیا ہے؟ لم لگا ہوا ہے. یہ ہو گیا. وذکرت انہ لا بد ان یکون فی اولہ حرف من حروف ایت، اور یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے شروع میں انہ لا بد، کہ ضروری ہے، ان یکون فی اولہ، کہ فعل مضارع کے شروع میں کیا ہو؟ حرف من حروف ایت، کہ حروف ایتوں میں سے ایک حرف کیا ہے اس کے شروع میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ حروف ایتوں، ٹھیک ہے، ایتوں نون، حمزہ، یا اور تا، یہ فقط فعل مضارع کے شروع میں تو نہیں ہوتے، یہ تو ماضی کے شروع میں بھی کیا آ سکتے ہیں. جیسے ناصرہ کیا ہے؟ ناصرہ فعل ماضی ہے نا، اس کے شروع میں نون لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اکرمہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، مضارع تو نہیں ہے، شروع میں کیا حمزہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اکرم زید ہے نا، اکرم حمزہ زید ہے نا، نہیں اصلی تو نہیں ہے، پھر بھی زید ہے نا، پھر بھی تو لگا ہوا ہے ماضی کے شروع میں. ٹھیک ہے. اور تعلم آپ لے لیں، تعلم میں تا نہیں لگا ہوا. تصرفہ، تعلمہ، استخرجہ، یہ سارے زید ہیں. استخرجہ وغیرہ میں رباعی مزید فی نے کہتے ہیں، تو شروع میں الف بھی لگی ہوئی ہے، حمزہ بھی ہے، تے بھی ہے. تو یہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ مصنف نے یہ جو علامت بیان کی ہے کہ جس کے شروع میں حروف مضارع میں سے نائتوں میں سے کوئی ایک آتا ہو، تو یہ پھر کیا فعل مضارع کی علامت ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، علامت اسے کہتے ہیں کہ جو فعل مضارع میں پائی جاتی ہو، کسی دوسرے میں نہ پائی جاتی ہو. جیسا کہ فعل ماضی کی کیا علامت تھی؟ تائے تانی سے ساکنہ کا لگنا. اب وہ تائے تانی سے ساکنہ نہ مضارع میں آتی ہے نہ امر میں آتی ہے. فعل امر کی علامت کیا تھی؟ کہ طلب کے ساتھ ساتھ یا مخاطبہ کا لگنا، وہ بھی کسی اور جگہ نہیں ہوتی. جب فعل مضارع میں آپ نے وہ علامت لام والی بیان کی وہ تو ٹھیک ہے،
آپ کی بات کہ وہ فقط فعل مضارع کے اوپر لگتی ہے. یہ جو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ حروف نعیتوں میں سے ایک حرف ہو، یہ تو مضارع کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے. یہ تو ماضی میں ہمیں نظر آتا ہے، فعل امر میں ہمیں نظر آتا ہے، اضرب وغیرہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پہ مصنف ابھی آگاہ کریں گے. مصنف کہیں گے کہ بھئی یہ میں نے فعل مضارع کی علامت کے طور پہ ذکر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ اپنے ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ اس کی شروع میں حروف مضارع میں سے ایک حرف لگے گا، حروف نعیتوں میں سے ایک حرف لگے گا، تو یہ علامت کے طور پہ نہیں کہا، بلکہ یہ میں نے اپنی ایک آنے والی بات کے لیے مقدمہ کے طور پہ کہا. یعنی میں کچھ اور چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں تو اس کے مقدمہ کے طور پہ میں نے کیا یہ بنیاد باندھی ہے. اور وہ بنیاد میں نے کس مقدمہ کی خاطر باندھی ہے کہ جو کیا ہے بعد میں کیا ہے میں آپ کو کیا بیان کروں گا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں بعد میں ہے کہ وہ چیز. اب اسی چیز کو کیا مصنف یہاں پہ بیان کرتے ہیں. وَذَكَرْتُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ حَرْفٌ مِّن حُرُوفِ النَّعِيتِ، حروف نعیتوں میں سے ایک حرف ہونا چاہیے، اور وہ حروف نعیتوں کیا ہیں؟ نون ہے، الف ہے، یا اور تا ہے. جیسے کہ تقوم ہے، حرف نقوم میں حرف نون لگا ہوا ہے، اقوم میں کیا ہے حمزہ لگا ہوا ہے، یقوم میں یا لگی ہوئی ہے، تقوم میں تا لگی ہوئی ہے. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ أَحْرُفُ الْمُضَارَعَةُ، ان چار کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مضارع کہتے ہیں، کہ یہ چار کیا ہیں؟ حروف مضارع ہیں. اب جب یہ سوال اٹھا کہ بھئی یہ حروف مضارع تو ماضی میں پائے جاتے ہیں، امر میں پائے جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مضارع کی ایک علامت ہے اور ضروری ہے مضارع کے اندر ہونا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ انما ذکرت هذه الاحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها لا لأعرف بها الفعل المضارع. انما فقط اور فقط میں نے ان حروف کو ذکر کیا ہے. کیوں ذکر کیا؟ وجہ کیا ہے؟ مفعول اجلہ ہی، کہ بساطاً و تمہیداً، کہ تاکہ میں ان کو بساط بناؤں، بیس بناؤں، بنیاد بناؤں، اور تمہید قرار دوں. کس کے لیے تمہید قرار دوں؟ للحکم، اس حکم کے لیے کہ الذی بعدہ، کہ جو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں تمہید کے طور پہ میں ان کو ذکر کر رہا ہوں. لا یعنی میں اس وجہ سے ذکر نہیں کر رہا کہ لأعرف بها الفعل المضارع، کہ میں ان کے ذریعے سے فعل مضارع کی تعریف کرواؤں، فعل مضارع کی پہچان کرواؤں. لا لأعرف بها الفعل المضارع، میں نے اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ تاکہ ان کے ذریعے سے فعل مضارع کی پہچان کرواؤں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن وجدناها، کیونکہ ہم ان چاروں حروف کو پاتے ہیں کہ تدخل فی اول الفعل الماضی، کہ یہ فعل ماضی کے شروع میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. جیسے اکرمت زیدن میں حمزہ آیا ہوا ہے، وتعلمت المسألۃ، میں نے مسئلہ کو سیکھا. تعلمت فعل ماضی ہے، اس کے شروع میں تا آیا ہوا ہے. نرجست دواء، نرجست دواء، یہ نرجست کیا فعل مضارع نہیں ہے، فعل ماضی ہے. نرجس سے دحرجت کے وزن پہ نرجست دواء. نرجست دواء کا مطلب کیا ہے کہ اذا جعلت فیہ نرجسن، کہ جب دوائی کے اندر میں نے کیا نرجس پھول ڈال دیا ہو. تو جب دوائی کے اندر میں نرجس پھول ڈالتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ نرجست دواء. تو یہ نون آ گئی اس کی شروع میں. یا کی کیا مثال ہے کہ یرنأت الشیبہ. ٹھیک ہے، یہ یرنا کیا ہے؟ ماضی ہے، یہ دحرجہ کے وزن پہ. یرنأت الشیبہ یعنی اذا خضبتہ بالیرنا. شیب کسے کہتے ہیں؟ سفید بالوں کو. کہ جب میں نے سفید بالوں کے خضبتہ، جب میں اسے خضاب کروں، یرنا سے، یرنا کیسے کہتے ہیں؟ وہو الحنا، مہندی کو. کہ جب میں مہندی کے ذریعے سے بالوں کو خضاب کروں، سفید بالوں کو، تو میں کیا کہتا ہوں؟ یرنأت الشیبہ کہتا ہوں. یرنأت کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، تو اس کی شروع میں کیا یا لگا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جو چار حرف میں نے ذکر کیے فعل مضارع کے، یہ میں نے علامت کے طور پہ ذکر نہیں کیے کہ یہ فعل مضارع کی علامت ہے، بلکہ یہ فعل ماضی میں بھی کیا ہے؟ پائے جاتے ہیں. اور قدیم عربی زبان سے مصنف نے کیا ہے؟ چار مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ جس کے اندر یہ چاروں حروف کیا ہیں؟ شروع کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے. وَإِنَّمَا الْعُمْدَةُ فِي تَعْرِيفِ الْمُضَارِعِ، پس مضارع کی پہچان میں جو چیز عمدہ ہے وہ کیا؟ دخول اللم علیہ، وہ مضارع کے اوپر کیا ہے؟ لم کا داخل ہونا ہے. کہ جس فعل کے اوپر لم داخل ہونے کی صلاحیت ہے وہ فعل مضارع ہوگا. بس یہ ایک ہی علامت ہے. یعنی اگر ہم مصنف کی ساری بات پیچھے سے فعل کے اندر نوٹ کریں کہ فعل ماضی کی بھی مصنف نے ایک علامت بیان کی، فعل امر کی بھی ایک علامت بیان کی، اور فعل مضارع کی بھی کیا ایک علامت بیان کی. سب کی ایک ایک علامت بیان کی، تین تین چار علامتیں بیان ہی نہیں کی. اچھا، اب جو ہے وہ بعد والا کون سا حکم ہے وہ ابھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ بعد والا حکم کیا ہے، اس کا مورب ہونا یا مبنی ہونا، یہ کیا بحث ہے. تو یہ مورب اور مبنی کی بحث سے پہلے میں نے اس کو بطور تمہید کے ذکر کر دیا، یا تمہید بھی نہیں کہنا چاہیے، بساط کے ذکر کر دیا. یعنی ایک بیس بن رہی ہے اور آگے کیا بحث چل رہی ہے بس.
ولما فرغت من ذکر علامات المضارع، جب مضارع کی علامات کے ذکر سے میں فارغ ہو گیا، شرعت فی ذکر حکم ہی، تو میں اس کے حکم میں ذکر ہو گیا، فذکرت ان الحکمین، بس میں نے ذکر کیا کہ فعل مضارع کے دو حکم ہیں، حکماً باعتبار اولہ و حکماً باعتبار آخرہ، ایک حکم اس کے شروع کے اعتبار سے ہے اور ایک حکم کیا ہے اس کے آخر کے اعتبار سے ہے۔ وَأَمَّا حُکْمُ بِاعْتِبَارِ اول، اس کی شروع کا کیا حکم ہے، کیونکہ شروع میں تو یہ حروف مضارع میں سے کوئی ایک آیا ہوتا ہے، تو ان کا کیا حکم ہے اعراب کے بارے سے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُضَمُّ تَارَةً، اس کے جو شروع کا حرف ہے وہ کبھی کیا ہوگا، یضم، کبھی اسے ضمہ دیا جائے گا، وَيُفْتَحُ اُخْرَى، کبھی اسے فتح دیا جائے گا، ٹھیک ہے، دو آپشن ہو گئے، یعنی کبھی ضمہ کبھی فتح، کسرہ کا آپشن نہیں ہے، سکون کا ویسے بھی نہیں ہے، سکون کا کیوں نہیں ہے، کیونکہ ساکن سے ابتدا ہو ہی نہیں سکتے، ابتدا نہیں ہو سکتے، کسرہ کے بھی کیا نہیں ہے آپشن، ٹھیک ہے۔ فَيُضَمُّ إِنْ كَانَ الْمَاضِي أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ سَوَاءٌ كَانَتْ كُلُّهَا وصولاً، یا کیا ہے بعضها عصراً و بعضها زائداً، مضارع کے شروع کے حرف کو آپ ضمہ دیں گے، ضمہ دینے کا کیا قانون ہے کہ إِنْ كَانَ الْمَاضِي أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ، اگر ماضی کیا ہو چار حروف پہ مشتمل ہو، چاہے یہ جو چوتھا حرف اس کے اوپر اضافہ ہو رہا ہے ماضی کے اندر، یہ چاہے اس کا اصلی حرف ہو، یعنی فرض کریں رباعی مجرد سے ہو، یا اس کا اصلی حرف نہ ہو بلکہ زائدہ ہو، جیسے کہ کیا ثلاثی مزید فی سے ہو، یعنی سواء کانت کلھا اصولاً، چاہے اس کے چار حرف تمام کے تمام اصلی ہوں، جیسے داحرجہ، یہ داحرجو ہے، داحرجہ فعل ماضی کے اندر چار حرف ہیں، تو مضارع کے اندر یہ داحرجو نہیں کہیں گے بلکہ یو داحرجو کہیں گے، ٹھیک ہے، ضمہ لگانا ہے۔ او کان بعضها، یا جو ہے وہ بعض جو حرف ہیں ماضی کے وہ کیا ہوں اصلی ہوں اور بعض کیا ہوں زائد ہوں، جیسے اکرم و یکرم میں کہہ دیں، تو اکرم چار حرف والا ماضی ہے، لیکن فإن الحمزۃ فی زائدۃ، اس کے اندر حمزہ کیا ہے اصلی نہیں ہے، زائدہ ہے، لأن اصلہ کرما، کیونکہ اس کی اصل کیا ہے کرما ہے، لأن اصلہ کرما۔ ویفتح ان کان الماضی اقل من الاربع، اگر ماضی چار سے تھوڑا ہوا او اکثر منہ، یا چار سے زیادہ ہوا، تو پھر کیا ہے یفتح، اس کے شروع والے حرف کو کیا دیں گے فتح دیں گے۔ فل اول سے کیا مراد ہے، اگر اس کا کم ہو، ہاں اگر اقل من الاربع، اول سے کیا مراد ہے، یعنی اگر ماضی کیا ہوا چار حرفوں سے تھوڑا ہوا، جیسے ضربہ ماضی چار حرفوں سے تھوڑا ہے، تین حرف پہ ہے، تو اب اس کے فعل مضارع کو کیا جائے گا، فعل مضارع میں پہلے حرف کو فتح جائے گا، یعنی ضربہ سے یضرب نہیں کہیں گے، یضرب کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ فعل مجہول میں ہے کہ یضرب کہہ دیتے ہیں، معلوم میں ایسا نہیں کہتے ہیں، ذہبہ میں یذہب کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تین کی مثالیں، یا داخلہ میں یدخلو کہہ دیتے ہیں۔ ثانی سے کیا مراد ہے کہ اگر ماضی کیا ہوا چار سے زیادہ ہوا، جیسے انطلق ماضی ہے، کتنے حرف پہ مشتمل ہے، 5 پہ مشتمل ہے، الف نون تا لام اور قاف، تو اب مضارع میں بھی کیا ہوگا مفتوح ہوگا، ینطلق۔ استخرج کتنے حرف پہ مشتمل ہے، 6 پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی کیا ہو جائے گا یستخرج ہو جائے گا۔ وَأَمَّا حُکْمُ بِاعْتِبَارِ آخِرِهِ، مضارع کا حکم اس کے آخر کے اعتبار سے، فَإِنَّهُ تَارَةً يُبْنَى عَلَى السُّكُونِ، اس کے آخر کو کبھی مبنی علی السکون کریں گے، وَتَارَةً يُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ، اور کبھی مبنی علی الفتح کریں گے، وَتَارَةً يُعْرَب، اور کبھی یہ کیا ہوگا معرب ہوگا، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کے 3 حالات بن رہے ہیں مضارع کے، لیکن 2 میں یہ مبنی ہے اور ایک حالت میں کیا ہوتا ہے معرب ہوتا ہے، یعنی پس مضارع کے معرب ہونے کی بھی کیا حالات ہمارے پاس موجود ہیں، جبکہ ماضی اور امر کے معرب ہونے کے حالات بیان نہیں ہوئے تھے۔ امر میں ہم نے کیا کہا تھا کہ امر کیا ہوتا ہے مبنی علی السکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوائے اعلال کی بعض صورتوں میں جس میں مبنی علی حذف آخری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں مبنی علی حذف نون ہوتا ہے، تو وہ سارے کے سارے مبنی کے حالات تھے جو بھی بن رہے تھے۔ ہاں مضارع میں ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، مضارع کیا ہوتا ہے معرب ہوتا ہے، لیکن کچھ صورتیں اس کی مبنی بھی ہوتی ہیں، یعنی یہ مکسچر ہو گیا، یعنی مبنی علی السکون ہوتا ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور ایک صورت کیا ہے اس کی معرب ہونے کی، وہ تفصیلات کے ہم بھی ذکر کر رہے ہیں، یعنی فہذی ثلاث حالات لآخرہ، یعنی یہ 3 حالات بنتے ہیں مضارع کے آخر کے لیے، کما ان لآخر الماضی ثلاث حالات، جیسا کہ ماضی کے آخر کے بھی کیا تھے 3 حالات تھے، ولآخر الامر ثلاث حالات، اسی طریقے سے امر کے آخر بھی کیا تھے 3 حالات تھے، ٹھیک ہے۔ ماضی کے 3 حالات کون سے تھے، ماضی مبنی علی السکون ہوتا تھا ضربتو میں جیسے،
مبنی الفتح تھا، مبنی الضم تھا ضربو میں، ٹھیک ہے، یہ تین اس کے حالات تھے۔ اصل وہاں پہ کیا کہا تھا؟ مبنی الفتح کہا تھا۔ فعل امر میں اصل مبنی السکون بنایا، ٹھیک ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے مبنی لا حذف آخری ہے اذا کان معتلا، اور کبھی کیا ہوتا ہے جی وہ حذف نون کے ذریعے سے ہوتا ہے جب تسنیہ وغیرہ کے سیغے ہوں۔ اچھا جی، مضارع کے اندر بھی کیا یہ تین حالات آ گئے، لیکن اس کے اندر ایک حالت کیا ہے اعراب والی ہے، یعنی مبنی السکون، مبنی الفتح اور پھر معرب والی حالت آ گئی۔ سب سے پہلے مبنی السکون کو بیان کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا بِنَاؤُهُ عَلَى السُّكُونِ، مبنی السکون ہونا فَمَشْرُوطٌ، تو یہ اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ بِأَن يَتَّصِلَ بِهِ نون الاناث، اگر اس کے ساتھ نون اناث ہوگی، نون مؤنث نہیں کا اناث، اناث کیا جمع ہے، یعنی نون جمع مؤنث، یوں آپ اسے تعبیر کریں، یعنی اگر اس کے ساتھ نون جمع مؤنث لگے گی جو کہ کیا بنتا ہے چھٹا صیغہ بنتا ہے، اور کون سا بنتا ہے 12واں صیغہ بنتا ہے، یعنی غائب کے صیغوں میں سے آخری صیغہ اور مخاطب کے صیغوں میں سے آخری صیغہ، یضربنا اور تضربنا، یضرب کی گردان سے گرام میں، ٹھیک ہے جی۔ نحو النسبۃ یقمنا، قام یقوموں سے گردان کی، تو یہ غائب کا کیا چھٹا صیغہ بن رہا ہے یقمنا، نون نسبہ لگی تو یقومنا میں یقوم تھا، میم کیا ہے آخر پہ ساکن ہوگی اس کی، مبنی السکون، یعنی خواتین کیا کھڑی ہوتی ہیں۔ والوالدات یرضعن، ٹھیک ہے، میں دودھ پلائیں، یرضعن کیا ہے وہ بھی چھٹا صیغہ ہے، تو عین کیا ہو گیا مبنی السکون ہو گیا۔ والمطلقات یتربصن، یعنی جن کو طلاقیں دی گئی ہیں وہ کیا کریں یتربصن، انتظار کریں، عدت گزاریں، یتربصن میں کیا ہے یہ صاد مبنی السکون ہو جائے گا۔ وَمِنْهُ، اور اسی میں سے ہے الا ان یعفونا، الا ان یعفونا یہ بھی کیا ہے قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 ہے، جیسے کہ حاشیے میں کیا موجود ہے۔ لیکن یعفونا کے اندر کیا ہے ہمارے پاس دو طرح کے کیا ہیں لفظ ہیں، ایک میں واو اصلی ہوتا ہے اور ایک میں واو کیا ہوتا ہے زائدہ ہوتا ہے، اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں بورڈ پہ، تو چیز ہمارے لیے کیا واضح ہو جائے گی۔ فعل مضارع مبنی علی الضم ہوتا ہے، یا مبنی لازم نہیں ہوتا، مبنی لازم نہیں ہوتا بلکہ معرب ہوتا ہے۔ کہاں پہ معرب ہوتا ہے؟ یضربون میں، جب واو جمع لگے، ٹھیک ہے، یضربون میں سے اس فعل کو کیا کہتے ہیں معرب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس کیا ہے آفا وا، فعل ماضی ہے، اس کا مضارع کیا بنے گا یعنی بغیر علال کے یا فو، ٹھیک ہے جی، یا فو کی آپ گردان کریں، یہی صیغہ آپ بنائیں، تو صیغہ کیا بنے گا یا فو وونا، ٹھیک ہے، یہ صیغہ بنے گا۔ اب واو متحرک ہے، ما قبل کیا ہے مضموم ہے، تو واو کی حرکت کیا گر جاتی ہے اور دو واو التقاء ساکنین ہو جاتا ہے، تو ایک واو کو گرا دیتے ہیں، اس کی یعنی اصلی واو کیا ہے گر جاتی ہے، اصلی واو گر جانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے یا افونا ہو جاتا ہے، یا فونا، ٹھیک ہے۔ اب یا افونا میں جو نون ہے یہ نون مؤنث ہے، کہتے ہیں نون مؤنث تو نہیں ہے یہ، بلکہ کیا علامت اعراب ہے کیونکہ یہ معرب ہے، یہ نون مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جناب علی معرب ہے، یہ مبنی ہے ہی نہیں۔ لیکن اسی سے اگر آپ گردان کرتے جائیں اور کہاں پہ پہنچیں آپ تافو کے گردان پہ ہیں، اگر یہ معرب ہے تو ان داخل ہے، اس کو تو گرنا چاہیے اعرابی جو ہے کس کو؟ اس نون کو، اگر ان داخل، ہاں آسان دو، اگر ان داخل ہوگا تو یہ نون گر جائے گی نا، ان داخل ہوگا لام داخل ہوگا، ٹھیک ہے، نون گر جائے گی۔ لیکن یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے الا یعفون، اس میں نون نہیں گری، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کیا ہے کہ یہ نون اعراب والی نہیں ہے، اس کی اصلی، اچھا نون اصلی ہے تو پھر صیغہ کیسے بنے گا؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ صیغہ کیا ہے یعفونا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث صیغہ کیسے یضربون سے کرتے تھے، یضرب و یضربان یضربون، تضرب و تضربان یضربنا، ٹھیک ہے، مؤنث کا صیغہ یہاں پہ کیا آتا تھا یضربنا، ہاں یضربنا۔ اب یضربنا کی طرح یہ یافو کا صیغہ بنا ہے یضربنا کی طرح، یعفونا ینصرنا کے وزن پہ، یا ہم اس کو ایسے پڑھ لیتے ہیں آسانی کے لیے، یعفونا پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے یعفون ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سیدھا سیدھا کیا صیغہ بن رہا ہے، ہاں یہ کیا ہے مبنی علی السکون ہے،
ٹھیک ہے جی. لہٰذا یہ صیغہ کون سا بن رہا ہے؟ مؤنث کا بن رہا ہے. اور یہ نون کون سی ہے؟ نون اناث ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ دونوں صیغے آپ کو ظاہری طور پہ ایک جیسے لگ رہے ہیں، یافونا اور یافونا ایک جیسے لگ رہے ہیں. فرق کیا ہے کہ یہاں پہ جو واو ہے وہ اصلی نہیں ہے، واو جمع والی ہے. اس کی اصلی واو کیا گر چکی ہے، جبکہ یہاں پہ جو واو ہے وہ کیا ہے؟ اصلی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب قرآن مجید کی یہ آیت ہے الا ان یعفونا، ان داخل ہوا تو ان کے بعد نون کیا ہے؟ باقی ہے. جب یہ نون باقی ہے تو آپ اس کو مورب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مورب ہوتا تو یہ نون کیا گر جاتی. لہذا پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ یعفونا مؤنث کا صیغہ ہے اور نون مؤنث اس کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، اور یہ مبنی علی السکون ہے. ٹھیک ہے. یعنی الا یعفونا ومنہ، یعنی اسی میں سے ہے، یعنی اسی مضارع میں سے ہے کہ جس کے اوپر نون اناث لگتی ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی یہ آیت الا یعفونا وہ کیوں ہے؟ لأن الواو اصلیت، کیونکہ واو یہاں پہ اصلی ہے. وہی واو و عفا یعفو، کون سی وہ ہے؟ جو عفا یعفو کے اندر موجود ہے آخر پہ. والفعل مبنی علی السکون، اور یہ فعل مبنی علی السکون ہم کہتے ہیں اتصال بالنون، کیونکہ یہ نون مؤنث کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے. اور نون کیا ہے یہاں پہ؟ فاعل مضمر، فاعل ہے جو کہ ضمیر ہے. عائد علی المطلقات، اور یہ جو ہے وہ پلٹ رہا ہے کس کی طرف؟ مطلقات کی طرف. ٹھیک ہے. یعنی الا یعفونا پیچھے جو پوری آیت ہے والمطلقات یتربصن الا یعفونا، یعنی یعفونا کے اندر جو فاعل ہے وہ کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ مطلقات کے اوپر پلٹ رہا ہے. یعنی مؤنث کی کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے. وہ وزنہ یفعلنا، اس کا وزن کیا ہے؟ یفعلنا ہے. ٹھیک ہے. وزن اس کا کیا ہے؟ یفعلنا ہے. یعنی لام اس کی کیا ہے؟ موجود ہے، یفعلنا. جبکہ اس کا جو وزن ہے، وزن میں بھی کیا گرتی ہے جیسے اعلال ہوتا ہے. اس کا وزن کیا بنے گا؟ یف عین تو ہے لیکن لام کیا گر گئی؟ یف اونا، واو ہے نا یہاں پہ، واو لے کر آئیں گے نا، یف اونا. ٹھیک ہے. اس کا وزن کیا بن رہا ہے؟ یف اونا بن رہا ہے. اس کا وزن یف اولنا اور اس کا وزن کیا ہے؟ یف اونا. وَلَيْسَ هَذَا كَيَفْعُونَ فِي قَوْلِكَ الرِّجَالُ يَعْفُونَ. جب آپ مذکر کے لیے یعفون بولتے ہیں یعنی جمع مذکر بولتے ہیں تو لَيْسَ هَذَا كَيَعْفُونَ، تو یہ پھر جمع مذکر کی طرح نہیں ہے قرآن کی اس آیت میں، جیسے کہ الرِّجَالَ يَعْفُونَ ہوتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ تِلْكَ الْوَاوَ ضمیر لجماعت المذکرین، کیونکہ جو جمع مذکر ہے اس میں جو واو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے جمع مذکر کے لیے. کل واو فی قول کا، جیسا کہ واو آپ کس قول میں ہے؟ یقومون میں ہے یا یضربون میں ہے. واو الفعل حذفت، اور جو اصل فعل کی واو تھی نا وہ یہاں پہ کیا ہو گئی ہے؟ حذف ہو گئی ہے. ونون علامت رفع، اور یہاں جو نون موجود ہے وہ علامت رفع ہے. رفع کی علامت کیا مطلب؟ مورب ہے یہ، تبھی تو رفع کی علامت آ رہی ہے. اور وزنہ یفعون، اور اس کا وزن کیا بن رہا ہے؟ یفعون بن رہا ہے. وہذا یقال فیہ، اگر اس طریقے سے ہوتا تو کیا کہا جاتا؟ وہذا، اور اگر یہ ہوتا تو یقال فیہ، تو اس کے بارے میں یوں کہا جاتا کہ الا یعفو بحذف نونہ، الا یعفو کہا جاتا نون کو حذف کر کے. نون کو کیوں حذف کریں گے؟ کیونکہ نون علامت رفع ہے، اور ابھی ان ناصبہ لگ گیا تو ان ناصبہ میں کیا ہوتا ہے؟ علامت رفع اڑانی ہوتی ہے، گرنی ہوتی ہے. کما تقولو، جیسا کہ آپ الا یقومو میں کہتے ہیں، ان یضربو میں کہتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نون گراتے ہیں. وہ سیاتی شرح ذالک کلی، اور اس کی آگے بھی کیا ہے؟ پوری شرح کیا ہے؟ آنے والی ہے. یہ کیا تھا؟ مبنی علی السکون کی کیا تھی؟ باب تھی. اب بھی مبنی علی الفتح کی آگے بات ہے تو انشاءاللہ اس کو کیا بعد میں بیان کریں گے. خلاصہ مطلب کیا ہوا؟ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ فعل مضارع کی فقط ایک ہی ہمارے پاس علامت ہے، وہ ہے کہ لم اس کے اوپر داخل ہونا، اور جو حروف مضارع بتائے ہیں یہ اس کی علامت کے طور پہ نہیں بیان کیے گئے ہیں. دوسرا پھر اس کا جو حکم بیان کریں گے مبنی کے اعتبار سے کہ فعل مضارع مورب بھی ہوتا ہے، لیکن دو حالتوں میں یہ مبنی ہوتا ہے. ایک مبنی علی السکون کی حالت ہے جس کو بھی آج ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، کہ جب نون مؤنث لگے گی تو یہ مبنی علی السکون ہوگا. باقی مبنی علی الفتح کب ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو کیا ہے کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.